والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اس کی کو کم کر دیں. والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین. منزہون عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم. بعد از حمد و ثنا لائق صد احترام حضرات علماء کرام اور میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت عنوان سے عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جن احباب نے محفل سجائی، جنہوں نے تعاون کیا، کوشش کی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خیرات پیش کیا، اللہ سب کو میلاد النبی کی برکات سے مستفید فرمائے. سٹیج پر علماء ذی احترام، آپ کے علاقے کی رونق، عظیم لوگ، جلوہ فروز ہیں. آپ کی مسجد کے زینت محراب و منبر حضرت علامہ قاری سہیل شاکر اتاری صاحب نے بڑی محبت سے پیغام دیا کہ حضور کی باتیں کرنی ہیں. حسب وعدہ حاضر ہوں. دعا اللہ حق بیان کرنے کی، سن سنا کے سمجھ کے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، انسان کی فطرت میں محبت رکھی ہوئی ہے. فطرتی طور پہ یہ پیار کرتا ہے، یہ محبت کرتا ہے. کسی کو دولت سے ہو جاتی ہے، بلکہ شاید محتاط جملہ بولے ہے، کسی کو دولت سے ہو جاتی ہے. اکثر لوگوں کو دولت سے ہو جاتی ہے. کسی کو شہرت سے پیار ہوتا ہے، کسی کو لوگوں کو اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے. بار بار آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بار بار ہر چند منٹوں کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور شاید اسے مجبور بھی کرتے ہیں بھئی تو کوڑ مارنا. لیکن او ماردہ، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. یہ پیار ہے، یہ محبت ہے. کسی کو پروٹوکول سے محبت ہوتی ہے، میں آماتے ہٹو بچو ادھر ادھر، ایک شور پہ آ جائے، نعرے لگانا. ایک ہے اللہ کی عطا عزت، اور ایک ہے دل کی خواہش. لوگوں کو یہ بھی ہوتی ہے، مانتے نہیں ہیں لوگ. کسی کو یاروں سے پیار ہوتا ہے، ہاں وہ روٹ جائے تو سب سے الجھتے پھرتے ہیں. ہوتا ہے نا کوئی ایک آدھا بندہ ایسا، وہ دے نال خفکی ہو جائے تو لڑائی سارے نال ہو جاندی. کسی کو ہمارے استاد ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم بھی مانتے نہیں ہیں، پر کچھ شاگردوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. شاگردوں کو کچھ استادوں سے پیار ہو جاتا ہے. تو یہ فطری بات ہے. انسان کی فطرت میں پیار رکھا. انج نہیں ہو سکتا بندہ ہوئے تے او دے دل وچ کوئی وسوسہ نہ ہو. بندہ ہوئے تے او دے دل وچ کوئی وسدا نہ ہو. انج نہیں ہو سکتا. جد ہونا ہی ہونا ہے پیار.
محبت ہونی ہی ہونی ہے۔ ہاں وہ پیاس لگی ہو تو کہتے ہیں ٹھنڈا پانی دیں، وہ جی ٹھنڈا کوئی نہیں، چلو گرم ہی دو۔ پیاس جو لگی ہے ٹھنڈا نہیں تو پھر گرم صحیح، اب کام تو چلانا ہے، تو پیار ہونا ہی ہونا ہے، پیار ہونا ہی ہونا ہے یار۔ قسمت کی معراج نہیں ہے، جدوں ہونا ہی ہونا ہے تے اس ہستی نال کیوں نہ کریے جے بارے رب بھی فرماندا ہے تے رب دا یار بھی فرماندا ہے، جیدا پیار ساری دنیا نال ود کے حسین دے نانے نال ہو جائے او دا ایمان مکمل ہو جاندا ہے۔ ہونا ہی ہونا ہے جدوں پیار، جدوں ہونا ہی ہونا ہے پیار۔ میرے عقیدے کے امام کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، ہاں کبھی اس کے دار کبھی اس کے دار کبھی دار بدر، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، وہ دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، پھر تیری گلی سے جائے کیوں، حضور نال پیار کرنا ہے، حضور نال میلاد دیاں محفلاں سجان دا تے اے چنڈیاں لان دا تے اے لیٹاں لان دا تے میلاد دی محفل سجا کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا تے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تے نعرے لا کے اسی اپنے آن علی اس قوم تے نسل نو پیغام دینا چاہندے ہاں، دنیا دیاں رنگینیاں تو بچو، جے دنیا آخرت دی کامیابی چاہندے ہو حضور نال سچا پیار کرو، حضور نال پیار، حضور نال پیار کرنا ہے، حضور نال پیار کرنا ہے تے انے ماں پیار کرنا ہے، انے ماں۔ اچھا ویسے بھی نا پیار پوچھ پوچھ کے، پیار دلیلاں دا محتاج، ہاں پیار ہوئے بندہ عاشق ہوئے تے پیار دے تقاضے پورے کرن واسطے دلیلاں دا محتاج ہوندا نہیں، پیار دلیلاں دا محتاج۔ کوئی آکھے ہو جی ہو جا بھی کوئی پیار ہوندا ہے کہ بندے دا جے دے نال پیار ہوئے او دے وضو دا پانی بھی بندہ زمین تے نہ جان دے، اے ہو جا بھی کوئی پیار ہوندہ ہے، او اے جا بھی پیار ہوندہ ہے جی کہ بندہ لعابے دان بھی زمین تے نہ جان دے، او کوئی ہو جا بھی پیار ہوندہ ہے جی کہ بندہ نخامہ مبارک او بھی زمین تے نہ جان دے، بلکہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، لوگ کہتے ہیں ہو جا بھی کوئی پیار ہوندہ ہے جی بندہ جے دے نال پیار کرے تے او دے پیشاب دا بھی ادب کرے، اے ہو جا بھی کوئی پیار ہوندہ ہے۔ میں کہا تو کیتے نہیں نا، جے تو کیتے ہوئے تے پھر تو سوال نہ کرے آن، کیونکہ عاشق جب عشق کرتا ہے تے پھر پوچھ پوچھ کے نہیں کرتا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں تفصیلی اسی پہ بات کروں۔ وہ ایک بچی ہوئی نا، ساڑیاں بچیاں بڑیاں لاڈلیاں ہوندیاں، صبح صبح اماں او دی جگاندی ہے، جڑا درمیانے کر دی ہوئے ذرا بہتر جناب مالی حالات ہون، صبح نماز واسطے اماں جگاندی ہے تو اٹھ دی کوئی نہیں، آدھی ہے میری آنکھ اٹھنا چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی تائید کر رہا ہوں، اٹھنا چاہیے لیکن اٹھتی نہیں، آدھی ہے میری آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا امی آدھی ہے گال سون جلدی اٹھ جایا کر ورنہ اگلے کار جا سے، ہوتا ہے نا ایسے، اگلے کار جا سے تے پھر جناب کارا لا بھی آگ سی تے تیری جڑی بڑھن آلی ساسو سی وہ بھی گلہ کر سی تے تانے مینو لب سا اٹھ جایا کرو، آدھی امی اگلا کار آسی تے بیکی جا سی ہون تے سکون نال سون دا ہوتا ہے نا ایسا۔ لاڈلیاں ہوتی ہیں بیٹیاں، ہم بڑے لاڈ سے بڑے نخروں سے انہیں پالتے ہیں۔ میں اکثر یہ بھی کہتا ہوتا ہوں طلاق دیندیا زباناں نوں کے پتہ ہوئے بچیاں کنج پالی دے، طلاق دیندیا زباناں نوں کے پتہ ہوئے بڑے ناز تے نخرہ نال اسی پال دے ہیں یہ بچیاں۔ اچھا او اگلا گھر آسی تے ویکھا جاسی، اچھا وقت گزردا ہے جناب تے وقت مناسب سے اگلا گھر بھی آ جاندا ہے تے شور بھی شور پاندا رہندا ہے، رولا پاندا رہندا ہے، او خدا دی بندی صبح اٹھا کر میری آنکھ ہی نہیں کھلتی، میری عادت ہی نہیں ہے، ساس بھی شور کرتی رہتی ہے اٹھیا کر، نہیں میری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ او بچی جڑی 6 بجے نماز واسطے بھی نہیں اٹھتی سی تے 7 بجے ناشتے واسطے بھی نہیں اٹھتی سی، سال گزرا تے اللہ انہوں دے دیتا ایک بیٹا، اللہ دے دیتا ایک بیٹا، ہن راتی 1 بجے چھوٹی جی سی کردا ہے تو اٹھ کے کچن چ جاندی ہے، دودھ گرم کردی ہے تے پھر آندی ہے۔ اماں اگر کرے آنکھیں بھی نہ بھئی میں گرم کر کے لے آنی، نہیں اماں مجھے آرام نہیں آتا جب تک یہ روتا رہے مجھے سکون سے نیند۔ میں نے کہا تم تو اٹھنے کی عادی ہی نہیں تھی، تم تو اٹھتی نہیں تھی، تم تو نماز کے لیے نہیں اٹھتی تھی، تم تو جناب ناشتے کے لیے نہیں اٹھتی تھی۔ جواب ایک ہی ہوئے گا، ہن پیار ہو گیا نا، ہن پیار ہو گیا تے پیار پھر پوچھ کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ پیار انما او مجنوں جا رہا ہے نا، مجنوں جا رہا ہے۔ اچھا مجنوں دا نام بھی مجنوں کوئی نہیں، مجنوں دا نام بھی
نہ کیسے دا مجنون دا مانا چلا پاگل دنیاوی عشق وچ لیلا دے پیار وچ چلا ہویا ہے تے دنیا مجنون آکھنا شروع کر دیتا ہے. ایک بار جا رہے ہیں نا تے ایک کتے دے پیار پہ چلے کیا کرے جی کتے دے پیار پہ چلے. ملاقات ایک شاعر نال ہو گئی اس آکھیا وہ خدا دے بندیا رب تینوں انسان بنایا تے اپنے تے ایڈا ظلم پیا کردا ہے کتے دے پیار پہ چمدا ہے. اس آکھیا اے تے فرق ہے تینوں کتا پیا دسدا ہے مینوں اے پیا دسدا ہے لیلا دیاں گلیاں چوں لگ کے آیا ہے. میں رک ایک بات کہنا چاہتا ہوں اوے دنیاوی پیار ہوے دنیاوی محبت ہوے دنیاوی عشق ہوے کتے دے پیر چومن واسطے دلیلاں نہیں منگدا. حسین دے نانے دا عشق ہوے انگوٹھے چومن واسطے دلیلاں کیوں منگے. دنیاوی پیار ہوے دنیاوی پیار ہوے دلیلاں ہیں ایہو جی گل کوئی نہیں. کوئی ساڈے نال بیٹھ کے گل کرے انگوٹھے چومن دیاں دلیلاں وی ہیں درود پڑھن دیاں دلیلاں وی ہیں دلیلاں ہیں قرآن وچوں ہیں حدیث وچوں ہیں. لیکن یار گل انجے سانو شرم آندی ہے ایک امتی دے سامنے حضور دا نام چومن واسطے ہن دلیل دینی پے گی. حضور دی ذات تے درود پڑھن واسطے ہن دلیل دینی پے گی. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں دلیلاں ہیں پر امتی واسطے اتنی گل کافی ہے اسی دلیل بغیر درود پڑھتے ہیں. امتی واسطے اتنی گل کافی ہے. ہاں نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علم وچ پھسا ملا سانو یار دی گل سنا ملا سانو یار دی لمبے لمبے پینڈے نہ پا لمیاں تحقیقاں وچ نہ پا سانو ایک گل پتہ ہے درود پڑھن نال سونا خوش ہوندا ہے. بس ساتھی جی گل ہے ساتھی جی گل ہے اور اس سے ساڈا پورا ایمان ہے اور سانو کچھ نہیں پتا اتنی گل پتہ ہے سونے دے نال چومن نال سونا بھی خوش ہوندا ہے تے بنان والا رب بھی خوش ہوندا ہے. سانو یار دی گل سنا دنیاوی پیار ہوے دنیاوی پیار ہوے کتے دے پیر چومن واسطے دلیلاں. اچھا وہ شاعر نال ملاقات ہوئی اس آکھیا مجنوں واقعی تو کمال کیتا ہے او واقعی تو چل رہا ہے لیلا دے عشق واقعی مجنون ہے واقعی پاگل ہے. تو دنیاوی عشق دے تے محبت دا پیمانہ ہی بدل کے رکھ دیتا ہے. لیکن ایک گل کدے کدار نہ کوئی بندہ وہ مجنون بھی بہ گیا اسا کیا ایک گل میں بھی آتا اتنا پیار تو لیلا نال کیتا ہے گر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. لوگ تینوں چلا آ دینا لوگ تینوں چلا آ دینا ذرا میرے نبی دے عشق وچ جڑا دیوانہ ہویا ہے انہوں لوگ چلا نہیں آکھدے انہوں لوگ یا حضرت بلال آکھ دے یا حضرت ابو ذر آکھ دے. جڑے حضور دے عشق وچ جنہاں سب کچھ پیش کیتا انہوں لوگ چلا تے پاگل نہیں آکھدی. گر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا ان کی گلی میں فنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. گر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا ان کی گلی میں فنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا. اور تو بدنام ہوا لیلا کے عشق میں یہ دل میرے نبی کو دیا ہوتا تو کیا یہ دل میرے اور دل میرے نبی کو دیا ہوتا دل میرے نبی کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا. حضور نال جیسے عشق کیتا ہے او دیاں گلاں ہی وکھریاں ہو گئیاں او دیاں گلاں ہی وکھریاں ہو گئیاں. عام میلاد مصطفیٰ دا پیغام ہے حضور نال پیار کرنا ہے حضور نال پیار کرنا ہے تے انے ماں پیار کرنا. باقی کوئی بندہ ہوئے او دی گل منن تو پہلے اکھیاں کھولنیاں چاہیدیاں تے تحقیق کرنی چاہیدی. پر حضور دی گل آ جائے تے اکھیاں بند اکھیاں بند نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا سانو یار دی گل سنا بس حضور نال پیار کرنا. آؤ میں صحابہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں آپ کو دیکھتے ہیں ابھی بھائی صحابہ کا ذکر کر رہے تھے اسی انج صحابہ دا نام نہ لیندے صحابہ میرے نبی جی سچے تے سچے دیوانے ہیں. مسجد نبوی دا ممبر ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ممبر نبوی کے اوپر جلوہ افروز ہے. جمعے کا دن ہے حضور واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں. اے میں خطاب کر رہے ہوں تسی سماعت کر رہے ہو بندہ ایک آوے تے آ کے صفا چیزدا ہویا ایتھے درمیان تے آ جائے تھوڑی ادھر توجہ کرے تھوڑی ادھر توجہ کرے. فطری گل ہے تسی بھی ویکھنے لگ پے سو بھئی کیوں آیا خدا دا بندہ درمیان تے میں ڈسٹرب ہو جانا تے میں آکھنا بھئی بیٹھ جا.
فطری گل ہے، بندہ کوئی خطاب دے دوران درمیان چ آ جائے توجہ بڑھتی ہے تو بندہ کہتا ہے بیٹھ جائے، حضور درس دے رہے ہیں، بندہ آ گیا، وہ آ کے جناب صفحہ چیردا ہویا تے پہلی دوئی صف چ آ کے کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں تو ایک دو بندیاں دی توجہ بھی ہوئی، بھئی کیوں آیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فطری طور پہ ایک جملہ فرمایا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا جی؟ فطری بات تھی، بھئی وہ آ گیا تو اس نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اچھا اے تے حضور نے اس نو فرمایا سی نا، اے تے بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک ایک صحابی ہیں، عمر بھی 8 سے 9 سال ہے، 8-9 سالہ دا بچہ ہوتا ہے، 8-9 سال ہے، ابھی مسجد میں نا جہاں جوتیاں اتارتے ہیں نا دروازے سے باہر، حضرت انس ابھی جوتوں والی جگہ ہے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت انس کے کنا میں اتھے بات پئی تے انس اتھے ہی بیٹھ گئے۔ حضرت انس میری قوم نمازاں واسطے بھی دلیل منگدی، میری قوم نمازاں واسطے بھی، اس قوم دی نماز تے بھی ذہن سازی کرنی پیندی ہے، اس قوم نو رمضان تو پہلے روزیاں تے بھی فضائل دس کے تے ذہن سازی کرنی پیندی ہے، زکات دا ویلا آ جائے تے اس قوم دی ذہن سازی کرنی پیندی ہے۔ قوم آتی ہے دلیل کے وے، دلیل کے وے۔ حضرت انس کو لوگ پوچھو نا کہ انہاں پوچھیا تے بہن دی دلیل کے وے، کوئی بھی تو صورت ہو سکتی تھی نا، کیا پتا حضور نے کس تناظر میں بات کی ہے، کیا پتا کیسے بات کیا ہے، کیا پتا کس کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا پتا کی بات ہی نہیں، سونے دا اشارہ ہو گیا بس بیٹھ جاؤ، سونے دا اشارہ ہو گیا بس بیٹھ جاؤ۔ حضرت انس جوتوں والی جگہ بیٹھ گئے، انس پاک تے اتھے بیٹھ گئے۔ ایک صحابی نام ہے زید ابن حارثہ، حضور دی بارگاہ دے بڑے مقبول تے محبوب صحابی ہیں، گلی وچ آ رہے ہیں، حضور دا جملہ کنے وچ پیا، وہ گلی وچ بیٹھ گئے۔ ایک اور صحابی کا نام ہے مرثد بن ابو مرثد، ابھی گھر کی دہلیز میں ہے، ابھی گھر سے نکلے نہیں، دروازے میں ہیں، حضور دا جملہ کنے وچ پیا، اوتھے ہی بیٹھ گئے۔ جب نماز ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہ ہوئی ہو، جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ تو حضور نے پوچھ لیا، فرمایا انس آج نظر نہیں آئے ہو، آج نگاہ دے سامنے نہیں آئے ہو، مرثد نظر نہیں آئے ہو، زید ابن حارثہ آج نظر نہیں آئے ہو۔ حضرت انس ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، سونے ہو تسی نہیں فرمایا سی بہ جاؤ، میں جتیاں والی جگہ سا میں بہ گیا سا، میں پھر اتھے ہی بہ گیا سا۔ زید تم نظر نہیں آئی، یا رسول اللہ میں گلی وچ ہی بہ گیا سا، میں گلی وچ ہی بہ گیا سا، مرثد تم نظر نہیں آئے، یا رسول اللہ میں گھر کی دہلیز سے ابھی نکلا نہیں تھا، میں دروازے میں تھا، سونے دا یہ جملہ کان چ پیا، میں اتھے ہی بہ گیا سا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اور رب دے بندو میں تانوں تھوڑی آکھیا سی، میں تانوں تھوڑی آکھیا سی، تے بندہ میرے سامنے آ گیا سی، میں تے او دے نال مخاطب ہو کے آکھیا سی۔ حضرت زید ابن حارثہ نگاہاں جھکا کے تے کمال ادب نال عرض کرن لگے، یا رسول اللہ تسی کسی دا نام ہی تے نہیں نسی لیا، تسی کسی دا نام ہی تے نہیں نسی لیا، دلیلوں کے چکروں میں پڑے رہیں گے، دلیلوں کے چکروں میں پڑیں گے نہیں۔ حضور سے پیار کرنا ہے اور انے ماں پیار کرنا ہے، حضور نال پیار کرنا ہے اور انے ماں پیار کرنا ہے۔ اور ویسے بھی نا پیار کے جو وجوہات ہیں، دنیا کسی نال پیار کیتا جاندا ہے تو اودیاں چند وجہ ہوندیاں، سب تو زیادہ ساڈے پاسے ہوندا ہے بھئی کسی نال پیار کیتا جاتا ہے او دے حسن دی وجہ تے، کسی نال پیار کیتا جاتا ہے او دے حسن دی وجہ تے، یا کدے کدار پیار کیتا جاندا ہے او دیاں عادتاں دی وجہ تے، کدے کدار کسی نال پیار کیتا جاندا ہے او دی عطاواں تے سخاوت تے او دی بخشش دی وجہ تے، او دیندا بڑا ہے، کدے کدار او دے اخلاق دی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال کیوں نہ پیار کیتا جائے، جس جہت سے آپ دیکھیں گے حسینوں کا بھی وہ امام نظر آئے گا، اخلاق والوں کے بھی وہ امام نظر آئیں گے، کائنات کا سارا حسن ایک طرف، محمد کی ایڑی ایک طرف۔ حسن کی بات ہی الگ ہے، حسن ان پر جا کر تمام ہو جائے، حسن ان پر رب دی کائنات کیڈی سونی ہے۔ تواڈے علاقے مری وچ آیا تے اچھی جی جگہ کھال کے تلے ویکھیا، تھوڑی جی کائنات نظر آئی ہے تے دل وچوں نکلیا سبحان اللہ، سونا علاقہ ہے یار، مزہ آ گیا، ٹھنڈا علاقہ، سونا علاقہ، دنیا دی جنت نظر آندی ہے۔ اندازہ لاؤ جڑا جتنا پھریا اسی نتیجے تے پہنچا، رب دی کائنات بڑی سونی ہے، بڑی عجیب ہے تے بڑی سونی ہے۔ جس بندے کوئی چیز نہیں تکی ہوندی او بعد اوقات پہلی نظر تکدا ہے تے بے ساختہ آکھدا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے رب دیاں قدرتاں کمال، میرے رب دی خلق کمال۔ او جس کائنات ایڈی سونی بنائی ہے، اندازہ کرو اس یار کیڈا سونا بنایا ہونا ہے۔
اس جدو اپنے لئی بنایا یار بنایا اس کیڈا سونا بنایا ہونا ہے جنہ تکیا ہے نا انہاں کو لو پوچھو حضرت حسان بن ثابت انج نہیں آتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سونیا تیرے جیا میری آنکھ کدے تکیا ہی نہیں تیرے جیا حسین میری آنکھ کدے تکی ہی نہیں اگے حسان بن ثابت آتے ہیں تکتا دے تانا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تیرے جیا جمیل کسی ماں جمعہ ہی نہیں تیرا جیا حسین کسی ماں نے جمعہ ہی نہیں خلقتا مبرام من کل عیب یا رسول اللہ ساری کائنات میں نقص ہو سکتا ہے عیب ہو سکتا ہے پر رب جدو یار بنایا ہے تے عیباں تو پاک بنایا ہے عیب تے عیب نہ لیا نقص تے نقص نہ لیا ایدہ ترجمہ کر دیا میرے بریلی دے عاشق آدین کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص تے دور نہ لیا جی گمان نقص وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے اور محاورہ سنے ہو سی نا جتھے پھول آن اتھے کنڈے ضرور ہوندے ہیں جتھے پھول آن اتھے کنڈے ضرور ہوندے ہیں پر میرے بریلی کے امام کہتے ہیں مدینے والا وہ پھولے جے دے نال کنڈے کوئی نہیں جے دے نال کنڈے حضور دیاں گلاں ہی وکھریاں حضور دیاں مثالاں ہی وکھریاں یہ تو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اللہ فرماتے ہیں شمع جلے تو تھوڑا تھوڑا دھواں تے اٹھتا ہے نا پر مدینے علی وہ شمع ہے کہ اے روشنی تا دیندی ہے پر دھواں کوئی نہیں پاکستان من کلم ترکت ہوئی نہیں حسن ان پر جا کر تمام ہو جائے حسن ان پر جا کر تمام ہو جائے اور یوسف جیسا بھی ان کا غلام ہو جائے ان کے آغوش کرم کے کیا کہنے جسے وہ بول دے وہ امام ہو جائے وہ امام ہو جائے وہ میرے عقیدے دے امام کو لو میں حسن سے تفصیلی کلام نہیں کر سکتا میرا جڑا موضوع محبت رسول میں اس وال واپس آسان کال لائی تے کرتا جاما وہ میرے عقیدے دے امام کو لو کسی پوچھیا حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے سن انہاں دے حسن دی مثال قرآن مثال بیان کیتی ہے اتنے سونے سن جدوں او زلیخا تے اعتراض کرنا دیا عورتاں آکھیا نا کہ تو جناب غلام نہ لے جا مسئلہ ہو گیا اس آکھیا ایک بار تکو تے صحیح تو میرا محبوب نہیں دیکھا جنہوں بیٹھ کے چند شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھاوے جو مکتی نقاب ہٹاوے ایک بار تکو تے صحیح نا ایک بار دیکھو تے صحیح نا او دا دیدار کرو تے صحیح نا انہاں آقا ویکھ لیندیاں تے زلیخا نے جناب ہاتھ وچ پھل دتے نال چھری دتی ادھر یوسف علیہ السلام دی انٹری ہوئی جدوں یوسف علیہ السلام دے چہرے تے انہاں دی نگاہ پئی نا انہاں پھل کٹدیاں انگلیاں بھی کٹ دتیاں انہاں نوں پتہ ہی نہیں چلے اے مثال تے اس نے یوسف دی پر حضور نو ویکھ کے تے کسی انگلیاں نہیں کٹیاں حضور نو ویکھ کے تے کسی انگلیاں نہیں کٹیاں اچھا بدائر بندہ کدے کدار ایک کدا اعتراض ہوندا نا مرزا جیل وچ جانے دا تے بندہ نہیں گل ٹھیک آ عام بندہ بھئی زیادہ تعلیم نہ ہونے کے باعث ایک دم نہ من جائے اگر وہ گل تے ٹھیک آتا ہے نبی دے عشق کے خلاف کر دے تے ٹھیک آتا ہے ہاں وہ حضرت قبلہ امیر المجاہدین نے وہ 2 منٹ پہلے بات کر رہے تھے انہوں نے بڑا کمال کا جملہ فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا اے ہو جیاں تواڈیاں تحقیقاں اسی مروڑ کے تے اسفل السافلین وچ سٹ دے آنگے حضور دے بارے لمبیاں گلاں کردے ہو حضور دے بارے جیاں گلاں کردے ہو نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جب بات آ جائے حضور کی جب بات آ جائے پھر دلیلوں کے چکروں میں نہ پڑا کرو پھر بس حضور کے عشق کی بات کیا کرو حضور کے عشق کی بات کیا کرو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب حضور کا وہ دیدار کیا نا پیر میر علی شاہ صاحب نے تو آپ فرما دیں میں تو انہوں دستا جی حضور کہہ دے سکتا چاند نال تشبیح دینا پھر آدھے نہیں چاند سے تشبیح دینا یہ کہاں انصاف ہے چاند کے چہرے پہ داغ ہے میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے کہ دے نال تشبیح دیما اس چیز نال دیما اس نال دیما اس نال دیما اس نال دیما اس نال دیما ساری چیزاں جڑیاں میرے علی شاہ تکیاں سن یا سوچیاں سن انہاں ساریاں نو ذہن چ لا کے نا آخر چ فرماندے چھوڑو تشبیح جوگی شاہی کوئی نہیں تشبیح جوگی شاہی کوئی نہیں پھر فرماندے لے جا سادہ لفظ سادے پر گولڈے دے تاجدار نے گل بڑی وڈی کیتی آپ فرماندے میں حضور دا دیدار کیتا ہے تے اس نتیجے تے پہنچا کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی
چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی، اتھے جا نہیں بولن دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو دیکھ کے انہاں انگلیاں کٹیاں سن، حضور نو دیکھ کے کسی انگلیاں تے نہیں کٹیاں۔ میرے عقیدے کے امام بولے، آپ فرماتے ہیں تو انگلیاں نو پیار ہوندہ ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، ایتے سار کٹے نہیں سار کٹاتے ہیں۔ ادھر کٹی ادھر کٹاتے ہیں، ادھر حسن یوسف پہ کٹی ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ ایسے بھی توجہ کر، امام احمد رضا فرماندے یوسف دا حسن ویکھ کے زنانیاں کٹیاں، انگلیاں کٹیاں، محمد دا نام سن کے جڑے گردنہ کٹا دیں دیں۔ اور زنانیاں جلدی جذباتی ہو جاندیاں، زنانیاں جلدی جذباتی ہو جاندیاں، او زنانیاں کٹیاں، زنانیاں کٹیاں، او بھی انگلیاں کٹیاں، اتھے جنیاں جانا پیش کیتیاں۔ حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ ادھر ہے بھی مصر دے لوگ سن، تے مصر دے لوگاں تے انہاں دیاں بھی زنانیاں تے عرباں دی دلیری بھی مشہور ہے، عرباں دی دلیری بھی مشہور ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میں کہا جنہ تکیا نا انہاں تے سر کٹائی کٹائے، 14 صدیاں بعد ممتاز قادری تکیا کوئی نہیں، 14 صدیاں بعد ممتاز قادری تکیا کوئی نہیں۔ دسو یار، 1 سال دا بچہ ہوئے، کوئی بندہ بڑا ہی تنگ کرتا ہوئے، بڑا ہی تنگ کرتا ہوئے، نک وچ اس دم کر رکھے ہوئے، جینا مشکل کیتا ہوئے، بندہ ہجرت کر جاندا ہے، لیکن بندہ آدھا ہے میں نو ماردا نا، میرا بھی 1 سال دا بچہ ہے، میرا بھی 1 سال دا بندہ بڑا بھی دلیر ہوئے نا، بڑا بھی دلیر ہوئے، پر جس لئے بچے ہو جاننا تے بڑی آزمائش ہوندی ہے، بندہ بزدل ہو جاتا ہے۔ لیکن عشق ایسی چیز ہے نا، اے پھر بچے نہیں دیکھتا، اے پھر وہ میرے عقیدے کے امام نے کہا تھا، میں اکثر اعلیٰ حضرت کی بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا تھا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے مجبوریاں ہوتی ہیں، انہوں نے تو دیکھا تھا، انہوں نے تو دیکھا تھا، صدیاں بعد امام احمد بن حنبل ویکھیا کوئی نہیں، انہوں نے تو دیکھا تھا، صدیاں بعد امام احمد رضا ویکھیا کوئی نہیں، انہوں نے تو دیکھا تھا، صدیاں بعد پیر مہر علی شاہ صاحب ایک جھلک خواب وچ ویکھی تے ویکھے آدن واقسن من کا لم ترکت تو آئی نہیں۔ اب وہ دیکھے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت کیا واقسن من کا لم ترکت تو آئی نہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا سبحان اللہ ما اجمل کا، ما اجمل کا علماء بیٹھے تعجب دسی گئے، اے زمانہ میں ان بیان کراں تے ان ٹھیک ہو سی، یا رسول اللہ میں سوچیا سی سونے ہوں، پر اتنا تو میں سوچیا بھی نہیں، سوچیا سی سونے ہوں، سوچیا سی کوئی تصور بڑھاؤ نا یار، اکھا بند کرو تو تصور بڑھاؤ ایک خوبصورت انسان دا، اتنا نہیں حضور اس تو بھی سونے ہونے، نہیں اس تو بھی، نہیں اس تو بھی، نہیں اس تو بھی، نہیں اس تو بھی، اس تو بھی سونے ہونے۔ پھر میرے شاہ صاحب دے کلام دا مطلب ہے جتھے تواڈی جا کے سوچ ختم ہو جائے نا، سونا اس تو بھی سونا ہے، تسی سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تسی سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اسی واسطے کا کوئی مثل نہ دولن دی، چپ کر میرے علی، اسی کیوں نہ پیار کریے جی، اسی کیوں نہ پیار کریے، ساری کائنات دا حسن ایک پاسے، محمد کی ایڑی ایک طرف، محمد کی ایڑی ایک طرف، حضور نال پیار کرو، حضور نال پیار کرنا ہے تے انے ماں پیار کرنا، انے ماں پیار کرنا۔ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں عشق کی ایک داستان رقم نقل کیا، آپ احباب کے سامنے اس کو قدر تفصیل سے بیان کر کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے تھے 3 بھرا سن، 3 سکے بھرا مسلمان، حضور دے عاشق تے دیوانے، کسی عیسائی سلطنت وچوں انہاں دا گزر ہو رہا ہے، عیسائی بادشاہ دی حکومت ہے، عیسائی سٹیٹ ہے، عیسائی ملک ہے، ان چوں گزر ہو رہا ہے، انہاں دے کولوں کوئی انہاں دے قانونی اعتبار نال کوئی غلطی ہوئی تے جناب وہ ملازمہ پکڑ کے تے بادشاہ دے دربار وچ پیش کر دیتا، بادشاہ انہاں دا کیس سنیا، 1-2 تاریخاں تو بعد سزا اے ہوئی بھئی تساں قانون توڑیا ہے تے عمر قید دی تانوں سزا سنائی جاندی ہے، عمر قید دی سزا ہو گئی، سن مسافر
جیل چلے گئے، 1 سال گزرا، 2 گزرے، 6 گزرے، کردیاں کردیاں 12 سال دا عرصہ گزر گیا، 12 سال دا عرصہ گزر گیا۔ 12 سالہ بعد ایک دن بادشاہ دے دل وچ خیال آیا بھئی یار انہاں نوں اسی قید کیتا سی، عمر قید سنائی سی، مسافر آدمی سن تے او کافی او جناب سزا بھی کٹ چکے، چلو اج انہاں نوں آزاد کر دے، کافی او سزا کٹ چکے۔ بادشاہ انہاں طلب کیتا، ارادہ او آزاد کرن دا ہی سی، لیکن بادشاہ شوخی ان کے مزاج میں ہوتی ہے، انہاں کہ چلو آزاد تے انج بھی کر ہی دے ہاں تے انہاں نال کوئی تھوڑی جی مذاق نہ کریے، مذاق کے تھوڑا انہاں اگے ایک شرط نہ رکھیے، ویسے انج بندہ ہوے کروں دور تے اس طرح 12 سال بھی گزار لے ہوئے تے امید لگے بھئی واپس گھر بندہ جا سکتا ہے تے اندازہ لاؤ کہ جی شرطہ بندہ قبول نہیں کر لینا۔ اچھا کہ چلو مجبور ہے تے ایک شرط نہ آگے رکھنے ہیں، ویکھدیاں کردے گئے توجہ طلب گل ہے۔ بادشاہ نے انہاں نوں بلایا، ترے بھرا سامنے، بادشاہ آکھن لگیا او زمانہ ہو گیا 12 سال پہلے تسی آئے سو تے فلاں مسئلہ ہویا سی، اسی تانوں سزا دتی، 12 سال دا زمانہ بھی تسی گزار دیو، اسی تانوں چھوڑنا چاہندے ہاں اور تانوں تے سزا کٹا کے سانوں کچھ بھی نہیں لبنا، چھوڑنا چاہندے اپنے علاقے جاؤ، پر ساڈی ایک شرط ہے او منو تے جاؤ۔ ان کا جی بتائیں ماننے کی ہوئی تو ٹھیک ہے۔ بادشاہ آکھن لگیا انج کرو تسی اپنا کلمہ چھوڑ کے ساڈا پڑھو تے اسی تانوں آزاد کر دیں، اپنا کلمہ چھوڑو تے ساڈا پڑھو تے اسی تانوں آزاد کر دیں۔ اچھا او تے آئے سن کچھ اور سمجھ کے، جدو اے جملہ سنیا نا، اچھا ویسے بادشاہ عادی نہیں ہوندے کہ انہاں دے سامنے کوئی بندہ اس طرح کر کے گل کرے، کوئی ڈٹ جائے، او تے یس سر دے عادی ہوندے تے انہاں جس لے جملہ سنیا نا تے جذبات وچ آ گئے۔ حضور دے خلاف بندہ گل سنے یا کلمے دے خلاف بندہ گل سنے تے جذبات بھی نہ ہون، تے ہو نہیں سکتا۔ جدو بادشاہ یہ گل کیتی نا تو نہ کہا تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہے یوں بات کرنے کی، ساڈے کلمے دے خلاف تسی گل کیتی تے کیتی کیوں ہے؟ تانوں پتہ نہیں اسی تے پگڑیاں پیش کر کے بھی حضور نال غداری نہیں کر سکتے، اسی تے بچے دے وقت آ کے بھی در رسول نال غداری تے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ بات کی اور کی کیوں ہے؟ ہمیں قید میں رہنا بھی منظور ہے، ہمیں قتل ہو جانا بھی منظور ہے۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دیکھ کر بھی 1-2 بوند مل جائے تو سستی ہے۔ اسی تے جانا پیش کر کے بھی کلمہ نہیں چھوڑ سکتے، حضور دے دربار تو دور نہیں ہو سکتے۔ تسی گل کیتی تے کیتی کیوں ہے؟ بادشاہ تیش وچ آ گیا، کیوں بادشاہ عادی نہیں سی، وہ تے یا سر سنان دا عادی سی، وہ تیش وچ آ گیا، اس نے پہلے تے گل سی ہور ہن معاملہ ہے جے تساں کیتی ہے تو انہیں عدالت میرے سامنے۔ اچھا کوئی بادشاہ دے سامنے کدے ڈٹیا جی؟ حکومتاں دے سامنے کوئی ڈٹ سکتا، لیکن عشق انج ہو جاندا او نمرود تو لے کے فیض آباد تک عشق ڈٹ جاندا ہے، عشق ڈٹ جاندا ہے۔ اے پھر اے نہ راہ ویکھدا نہ کو راہ ویکھدا، یہ پھر بڑا چھوٹا، یہ پھر فائدہ نقصان۔ اقبال نے کہا تھا مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ اے جدو آندا ہے تے اے پھر جناب آگے وچ جا کے بھی ڈٹ جاندا ہے، آگے وچ جا کے بھی ڈٹ جاندا ہے، بچے دے گلے تے چھری چلا کے بھی ڈٹ جاندا ہے۔ اے جدو آوے امام احمد بن حنبل کول تے روزانہ جناب ننگی پیٹھ تے 80 کوڑے کھا کے بھی ڈٹ جاندا ہے۔ اے جدو آوے جناب غازی علم الدین شہید کول تے 19 سالاں دی عمرہ وچ داڑھی منڈا جوان ہوے راج پال دے ٹکڑے کر کے بھی ڈٹ جاندا ہے۔ اے جدو آوے ممتاز قادری دے ویڑے تے 1 سال دا بچہ بھی نہیں ویکھدا، نوکری بھی نہیں ویکھدا، بڈھے والدین بھی نہیں ویکھدا، کچھ بھی نہیں ویکھدا، سلمان تحصیل تے چھاتی چڑھ کے ڈٹ جاندا ہے۔ اے جدو آوے نا تے پھر بندے دی ٹنگا نہ بھی ہون پر بندہ فیض آباد ڈٹ جاندا ہے، ٹنگا نہ بھی ہون بندہ فیض آباد ڈٹ جاندا ہے، عشق ڈٹ جاندا ہے، اور کوئی نہیں ڈٹدا، عشق ڈٹ جاندا ہے۔ ایتھے عشق سی اے ڈٹ گیا، انہاں کہا تسی گل کیتی کیوں ہے ساڈے کلمے دے خلاف، ساڈے نبی دے خلاف تسی گل کیتی تے کیتی کیوں؟ بادشاہ تیش وچ آ گیا، اس نے کہا پہلے تے خالی گل کیتی تے پہلے تہاڈا معاملہ سی عمر قید دا، میرے سامنے تسی اونچی گل کیتی، ہن معاملہ عمر قید دا نہیں رہنے، اگر تسی کلمہ بدلو تے ٹھیک نہیں تے میں ایتھے ہی تانوں قتل کرا دینا، ایتھے ہی تانوں قتل کرا دینا۔ اچھا اوکھا ویلا بڑھ جائے نا، کچھ لوگ صورتاں کٹ جائے، میں انکاری نہیں، نکل بھی جاندی ہیں بعض اوقات، نکل جاندی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر صورت جو ہے وہ غیر شرعی ہوتی ہے، نکل جاندی ہیں رخصت یا بعض صورتاں ہوندی ہیں، لیکن عشق دا مفتی اجازت نہیں دیتا، عشق دا مفتی
اے دعا راہ کٹ گئی اے آتا ایک ہی راہ ہے جس راہ تے بس یار نو راضی کیتا جاندا ہے بڑے سر دے کے راضی کرنا پے ہاں جے محبوب بلاوے ایک دم تے پھر سر نو پیر جے محبوب بلاوے ایک دم پھر سر نو پیر بڑھائیے جے وہ سر منگے سر دے دئیے جے وہ سر منگے سر دے دئیے تے کدی بھی دیر نہ لائیے تے یار دا کدی بھی گلہ نہ کریے پامیں سیک دے آئیں مار جائیے بلے شاہ یاتے لائیے ہی نا بلے شاہ یاتے لائیے ہی نا جے لائیے تے پھر تول نبھائیے یاتے لائیے یاتے اسی تے بڑی جلدی اسی تے اذان دی جناب آواز سن کے بھی چھوڑ جاتے بلے شاہ یاتے میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں دل کی تختی پہ لکھ لو ان زور دی اذان دا ویلا ہوئے اذان دی آواز سن کے نا تے اے نعرہ لانا ہے خالی جناب منہ نال نہیں لانا پریکٹیکلی اے نعرہ لانا ہے اسی حضور نال لائیے تے ہن انشاءاللہ العزیز اذان ہوئیے تے جے لائیے تے پھر تقاضے پورے کرو عشق دے تقاضے پورے کرو عشق دے جے لائیے تے پھر اثر اللہ ویلا ہوئے سارا گرام مسجد سے جمع ہو جائے اے پریکٹیکلی نعرہ لاؤ روزانہ میلاد مناؤ نماز پڑھ کے تے نعرہ لاؤ جے لائیے تے پھر مغرب والے ویلے سارے جمع ہو کے نماز پڑھو تے لاؤ نعرہ جے لائیے تے پھر عشاء دے ویلے نعرہ لاؤ فجر والے ویلے نعرہ لاؤ جس سود دا کاروبار شروع کیتا ہو یا بند کر کے نعرہ لاؤ جے لائیے تے پھر اپنیاں بچیاں نو پردہ کراؤ تے نعرہ لاؤ جے لائیے تے پھر فلماں ڈرامے گانے باجے بے حیائی دیاں چیزاں نوجوانوں اپنیاں جوانیاں پاک کرو اپنی زندگی وچ بے حیائی دیاں چیزاں کٹ کے نعرہ لاؤ جے لائیے تے پھر خالی 5 نمازاں نہیں رات 2 بجے اٹھ کے مصلی بچھا کے رب دی بارگاہ میں تسبیحاں پڑھ کے رب دی بارگاہ میں سجدے ادا کر کے رخ گنبد خضرا ول کر کے حضور دے چہرے دا تصور کر کے درود پڑھ کے روز نعرہ لاؤ جے لائیے تے پھر توڑ نبھائی پھر توڑ نبھائیے تقاضے پورے کرو یار آؤ مسجدہ بات کرو آؤ دین دے لڑے آؤ وہ جی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں پہلے لوگ عمل نہیں سن کرتے ہون عمل صالح دے خلاف لوگ گل کر وہ جی وہ جھگڑے ڈال دیے ہیں وہ جو سمجھ نہیں آتی کتنیاں پڑھا ایک مولوی اور آتا ہے دعا اور آتا ہے میں آقا کوئی ایسی گل نہیں تو نماز پڑھ سجدے تے سارے آنڈا اتفاق ہے پانے بناتے ہو عمل نہیں کرنا چاہتے ہو تو آ رب دی بارگاہ دی عبادت کر تو روزہ رکھ سارے دا اتفاق ہے اتنا رب راضی ہوندا ہے تو پردہ کر سارے دا اتفاق ہے پردے نال رب راضی ہوندا ہے تو سود چھوڑ سارے دا اتفاق ہے تو کرن والا بن صحیح تو کرن والا بن صحیح رب دا قرآن آج بھی محفوظ موجود ہے ویسے لوگ بات کرتے ہیں اکثر میں سنتا ہوں آپ نے بھی جملہ سنا ہوگا ہمارے سامنے لوگ تھوڑی محتاط گفتگو بھی کرتے ہیں وہ ایک پہ آکھن لگے وہ جی نمازاں وچ عشق نہیں رکھیا ہوئے نمازاں وچ میں کہتا ہوتا ہوں اکثر ہوئی کیڑے دین دی تسی خدمت پہ کر دے ہوئے توجہ نہیں کیتی قوم نو کہہ دے نیڑے پہ کر دے ہو تو کس تو دور کرنا چاہتے ہو تسی سانو نمازاں دے نقصان دسنا چاہتے ہو اور نمازاں تے عشق نہیں رکھیا اور روزیاں چ نہیں رکھیا اور داڑیاں چ نہیں رکھیا اور یہ پگڑیاں چ نہیں رکھیا اے تسبیحاں چ نہیں رکھیا اے دروداں چ نہیں رکھیا اے تہجداں چ نہیں رکھیا او میں کہا خدا دیو بندیو نہ داڑیاں چ رکھیا نہ تسبیحاں چ رکھیا نہ دروداں چ رکھیا نہ نمازاں چ رکھیا نہ سجدیاں چ رکھیا نہ والدین دے ادب و احترام چ رکھیا نہ حقوق اللہ وچ رکھیا نہ حقوق العباد وچ رکھیا سانو بھی دسو نہ پھر عشق کس وچ رکھیا سانو بھی دسو نہ پھر اسی بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں کس نے تمہیں کسی نے کہا اچھا ایک پہ آکھے ہو جی وہ نماز بندہ ہے ڈی محنت بھی کرے تو علاقہ اور ٹھنڈا ہے بندہ صبح صبح اٹھے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے سجدہ بھی پتہ نہیں جی قبول بھی ہوتی ہے پتہ نہیں جی کرتے ہیں لوگ ایسی بات ایک کون کرتا ہے جڑا پڑھدا نہیں تے پڑھن والے نال او دی کوئی ذاتی مخالفت ہوتی ہے مولوی صاحب نال یا پڑھن والے نال او دی کوئی یار ذاتی مخالفت ذات تک رکھ تو دی نماز دی وجہ تو نماز کے خلاف کومنٹ کر سے
تو عبادت کے خلاف گل کر سے او جی پتہ نہیں قبول میرا موضوع نہیں، میں ایسے تفصیلی کلام کرا، میں تیری نال گفتگو کر رہا ہوں محبت رسول نے توجہ. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں تو کچے ذہن نال پڑھی کیوں ہے؟ یہ تجھے کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے کہ یہ سوچ کے پڑھ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بزرگ کہتے ہیں تو پورے یقین نال پڑھیا کر، پورے وثوق نال پڑھیا کر. اوے جے قبول نہ کرنی ہوندی تے اپنی بارگاہ وچ کھلن دی توفیق ہی نہ دیندا. یا کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے تمہیں، یا کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے تمہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وہ انج نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. میں قرآن پڑھیا، حدیث پڑھیا، پوری ذمہ داری نہ لفظ کر دیا. اللہ رسول نے کہ فرمایا ہی نہیں نماز پڑھو تو یہ سوچ کے پتہ نہیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، روزہ رکھو تو یہ سوچ کے پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کا اصول ہے، اس کا قانون ہے. گناہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن وہ اعلان کر رہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. نیکی کرنا تو آڈا کم میں، اجر دینا ساڈا کم میں. نیکی کرنا تو آڈا کام میں تے اجر دینا یہ کوئی بات ہے کرنے والی. حضور نال پیار کرو، حضور نال پیار کرو تے انے ماں پیار کرو، انے ماں پیار کرو. او بادشاہ دے سامنے ڈٹ گیا، گل لمبی ہو گئی. انہاں آکھیا نہیں جی ساڈے نبی دے خلاف، ساڈے ایمان دے خلاف تانوں جرأت کس طرح ہوئی گل کرن دی، تسی گل کیوں کیتی؟ او جدوں ہویا تے بادشاہ آکھیا پہلے گل سی اور توجہ میری طرف آکھے چلے یہ مسئلہ چلتا رہے گا. بادشاہ آگیا پہلے سی گل ہو عمر کیا ہن تسی میرے سامنے ڈٹے ہو. ہن گل انجے میں ایتھے لوانی ہے اگ، اوتے رکھانے 3 کڑا، وچ پانا ہے تیل تے اگ لگسی تے تیل کلک جانا ہے، گرم ہو جانا ہے تے میں ویکھ دیاں تانوں اس تیل بھی سٹ دینا ہے. بادشاہ کے سامنے ڈٹتے ہو، میرے سامنے انکاری کرتے ہو، میرے سامنے کیوں ہوئے ہو؟ بادشاہ نے بندوبست کرایا، حکم دیا، اگ لائی گئی، کڑا رکھے گئے، تیل سٹا گیا. نال انہاں نال مذاکرات بھی جاری نہ ڈران دی بھی لوگ کوشش کر دینا، پھر انج ہو جاسی، پھر انج ہو جاسی. میں یوں کہوں تو ٹھیک ہوگا، بادشاہ نال بھی مذاکرات انہاں دے پہ چل دین تے عشق دے مفتی نال بھی مذاکرات پہ چل دین. عشق دے مفتی نال بھی مذاکرات پہ چل دین تے عشق دے مفتی کو لمبیاں چوڑیاں تفصیلاں ہوندیاں ہی نہیں تے لمبے چوڑے کوئی درمیانہ راہ کڈ لو. عشق دا مفتی کئی جواب آندا ہے، اکے گل آندا ہے نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پسا ملا، سانو یار دی گل سنا ملا. بس اتنی بات ہے، اسی یار تو فدا ہونا ہے، اسی یار تو قربان ہونا ہے. عشق دے مفتی نال مذاکرات، لیکن عشق دا مفتی ایک ہی گل بیاد ہے، سر پیش کرو، جانا پیش کرو. حضور تے دربار تو دوری اختیار نہیں کیتی جا سکتی. او جناب ساری تیاری ہو گئی، 2 بھراواں دے ویکھدیاں امام جلال الدین سیوطی لکھ دیں 2 دیاں ویکھدیاں ایک نو پکڑ کے تے بادشاہ دیا بندیاں اس گرم تیل بھی سٹ دیتا. اپنا علاقہ ہوئے، اپنا کار ہوئے تے سگا پرا اس طرح جناب اس طرح دی اذیت ناک موت مر جائے، بندے دا کلیجہ نہیں ہل جاتا. سارے معاملات دنیا دے بندہ روک کے بندہ دے بس دی ساڑی فوت کی ہو گئی. اسی اور کچھ بھی چند دن واسطے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں جناب ذہنی طور تے میں اپسٹ ہو گیا. ساڈا پرا اللہ سب دے ویراں نو سلامت رکھے. اے جس ویلے دنیا تو جادن محسوس ہے ہوندا ہے جسم دا ایک ٹکڑا نہ جدا. قدر کریا کرو، زندہ دی قدر کریا کرو. اسی مرن تو بعد تے کفن لے کے بھرا دے کر جاندے ہاں، لیکن زندگی وچ ایک بننے مارو ساری زندگی ایک دوسرے دا چہرہ دیکھنا بھی برداشت نہ کرو. تھوڑے تھوڑے دل وڈے کرو، تھوڑے تھوڑے دل، زیادہ دی گل میں نہیں کر رہا، تھوڑے تھوڑے دل وڈے کرو. یقین جانو اپنے سگے رشتہ نال تھوڑے تھوڑے دل وڈے کرو. اللہ آپ کے گھر میں سکون کی اور اللہ رب العزت رحمتوں کی برسات فرمائے گا. تھوڑے تھوڑے دل وڈے کرے کرو، تھوڑی تھوڑی گلاں برداشت کرے کرو. او جناب شہید ہو گیا تے 2 ویکھدے پے تے بادشاہ انہاں دا توجہ کر کے اس آکھیا جی اے تے گیا، ہن دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ انہاں کہیا سی اس پر کلمہ تھوڑی پڑھیا سی، ستم کر ادارہ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. وہی پرانا خیال ہے، وہی گل ہے. حضور کے دربار سے دوری اختیار نہیں کی جا سکتی. حضور سے کے دربار سے دوری اختیار. بادشاہ نے کہا پھر ڈٹتے ہیں، عشق ہے نا ڈٹ جاندا ہے نا. پرا جناب ذبح کرا کے بھی ٹکڑا وچ چھٹوا کے بھی ڈٹ جاندا ہے، ڈٹ گیا ہے. عشق ہے. اچھا میں اکثر کہتا ہوتا ہوں عشق لیلا دا بھی نہیں ہردا. عشق لیلا دا بھی نہیں ہردا. حسین تے نانے دا ہوے تے ہر جائے نہیں. عشق کدے ہردا ہی نہیں. اس واسطے عاشقاں دا امام نعرہ لاندا ہے مالک کنڈ
جان دے کے بھی اسی کانڈ لگانی نہیں دینی، مالے کانڈ نہیں لگن دے دے. عشق دی کانڈ کدے لگیاں ہی نہیں، لگی ہی نہیں، صدیاں گزر. عشق دی کانڈ کدے بھی نہیں لگی. جدو جناب وہ دوبارہ انہاں گل کی بادشاہ آرڈر دیتا ہے ایک اور نو دے ویکھدیاں سڑ دیتا گیا، پیچھے رہ گیا کلا. بادشاہ وہ دیوان توجہ کر گیا کہ ہن تو کوئی ویکھدا بھی نہیں پیا. اس کا ویکھنے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا. کسی کے دیکھا دیکھی ہم نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے فلاں تے یہ تو وہ تو نماز کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے. چھوڑ کون کیا کہتا ہے، یہ تیرا اور تیرے خالق کا معاملہ ہے. یہ تیرا اور تیرے خالق کا معاملہ ہے. کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کوئی ہن جاتا ہے ہن جاتا ہے. پڑھن والے نال تیرا اختلاف ہے یا چھوڑن والے تیرا اختلاف ہے، اے اختلاف لگے رہندے. اے معاملہ تیرا تے تیرے پیدا کرن والا ہے. اے تے درمیان سے کوئی نہیں آنا چاہیے. خدا کہ جی یہ میرا معاملہ ہے اور میرے نبی کا معاملہ ہے. میں نے بھائیوں کے لیے کلمہ تھوڑی پڑھا تھا. بادشاہ آرڈر دیتا، اس کا 2 شہید ہو گئے تے اینوں بھی سٹو. جدو بادشاہ آرڈر دیتا نا اختتام کی طرف چلتا ہوں تے ایک وزیر اگے آ گیا. اس نے کہا جی جان کی امان پاؤں تے ایک گزارش میں کروں. بادشاہ کیا کہا، اس نے کہا جی اگر اس کو تھوڑے دنوں کے لیے میرے حوالے کر دیں، تھوڑے دنوں کے لیے میرے نوجوان بھائی میرے اختتامی جملے ذرا دل دی تختی تے جملے لکھو تے دل نال اے گفتگو سننی ہے. میں جواناں نال خصوصی طور تے مخاطب ہاں. تے او وزیر آکھن لگیا انج کرو جی اینو میرے حوالے کرو، چند دن میں اپنے گھر مہمان بڑھاساں، ادوں بعد اے تواڈی گل منسی، کلمہ بھی بدل سی، مرتد بھی ہو سی تے اور بھی جو آکھسو ساریاں منسی، ساریاں منسی. بادشاہ کیا ہوا خدا دیا بندیا 2 بھرا دے لاشے ویکھ کے نہیں منیا. 2 بھرا دیاں ویکھدیاں وہ شہید ہو گئے، انہاں دیاں شہادتاں ویکھ کے نہیں بدلا تے تو کیڑا جادو کرنا ہے، تو کیڑا جادو کرنا ہے. میں نے یہ واقعہ پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا میرے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا یہ پرانا چلا آ رہا ہے. بادشاہ کیا تو کیڑا جادو کرنا ہے جے 2 بھراواں دے لاشے تے شہادتاں ویکھ کے اے جناب نہیں بدلا تے تو کی بدلا لینا. اس آ گیا جی گل ہے جی پتہ ہے تواڈے سامنے ڈٹا ہویا، پتہ ہے اڑیا ہویا کیوں؟ او دی وجہ ہے اے دا دامن، اے دا دامن ستھرا ہے، اے دے کپڑے صاف ہیں، اے دے خیالات پاک ہیں، اے دے تصورات ستھرے ہیں. میں نوجوان پراواں واسطے پنجابی جملہ آکھاں، اس آکھیا ڈٹیا ہویا تاں میں کانا نہیں، ڈٹیا ہویا تاں میں کانا نہیں. کانا نہیں بندہ کانا نہ ہوئے تے بڑیاں بڑیاں دی اکھیاں چ اکھ پا کے گل کر سکتا ہے تے کانا بندہ سکے چاچے نال بھی گل نہیں کر سکتا، گھر وچ بھی نہیں کر سکتا. او دا ڈٹیا ہویا تاں میں کانا نہیں، کانا نہیں. اس امت کے جوانوں کو پہلے کانا کیا گیا ہے. کشمیر وچ بچیاں بعد چ لٹیاں گئیاں، کشمیر وچ بچیاں بعد چ لٹیاں گئیاں. جنہاں بھیناں دے بھرا کانے ہون انہاں دی دنیا چ کوئی عزت کہتے کیا ہوتا ہے. میرا نوجوان کہتا ہے کیا ہوتا ہے جی میں کمبل میں لیٹ کے اپنی جگہ، میرا ذاتی فعل ہے، ذاتی فعل ہے. میں فلم دیکھتا ہوں، میرا ذاتی فعل ہے. میں جناب ڈرامہ دیکھتا ہوں، ذاتی فعل ہے. بے حیائی کی چیزیں دیکھتا ہوں، میرا ذاتی فعل ہے. میں انڈیا کا گانا سنتا ہوں. میں کہا تیرا ذاتی فعل سانو ذلیل کر کے رکھ گیا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، سن دیا گلا نہیں رون دیا گلا. سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں جس قوم نو جنگ تو بغیر ہرانا ہوئے اس قوم دے جواناں نو بے حیا کر دو، او قوم جنگ تو بغیر زیر ہو جاسی، جنگ تو بغیر زیر ہو جاسی. ساڈی قوم نال ہن کسی نو جنگ کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اسی جنگ تو بغیر ہرے ہوئے ہیں، جنگ تو بغیر ہرے ہوئے ہیں. خدا کے لیے جوانی ستھری گزار. میرا آج کا یہ پیغام ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں خدا کے لیے جوانی ستھری گزار. خدا کے لیے جوانی کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے. میں کہا تجھے پتہ ہی نہیں، واقعی مستانی ہوتی ہے. پر اگر فاطمہ دے بابا دے عشق وچ مستانی ہو جائے تے دیاں ریساں ہی کوئی ایدی گل ہی کوئی نہیں. گولڈن پیریڈ ہے عمر کا، بہترین وقت ہے عمر کا. اس کو لانا محبوب کے قدموں میں، اس کو لانا اللہ رب العزت کے دربار میں، اس کو رکھنا سجنوں کے لیے. میرے نوجوان بھائیوں سے بات کی جائے تو کہتے ہیں جی بڑی عمر پئی ہوئی ہے، توبہ کر لے سا، معافی مانگ لے سا. میں کہا پہلی گل تے وے تیرے کول گارنٹی کوئی نہیں، تو جوان مردے نہیں رکھے،
دوسری گل ہے چلو تہاڈی گل مانی لئی تے تساں جڑی عمر رب واسطے رکھی ہوئی ہے تہاڈا کیا خیال ہے؟ انہوں نہیں پتہ آپے واسطے کیڑی رکھی ہوئی سی میرے واسطے کیڑی رکھی ہوئی سی انہوں نہیں پتا وہ شیخ سادی فرمانے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم نی شبد پر ہیدگار. میں بزرگوں کو بھی سلام کرتا ہوں جو مسجدوں کی زینت ہوتے ہیں لیکن حضرت شیخ سادی فرماتے ہیں بڈھا ہو کے تے پیڑیا بھی جناب شریف ہو جاندا ہے. جوانی وچ سجدے کرنا رب دے محبوبہ دا طریقہ ہوتا ہے. جوانی شکری خدا اوے دامن پاک کر خیالات پاک کر. کہتا ہے میرا ذاتی فعل ہے میں فلم دیکھتا ہوں ذاتی فعل ہے میں ڈرامہ دیکھتا ہوں ذاتی فعل ہے میں ننگی عورتیں دیکھتا ہوں ذاتی فعل ہے. میں کہا ذاتی فعل نہیں. جب تو ذاتی فعل کرتا ہے نا جس دماغ میں گند بھرا جائے سوچ گندی ہوتی ہے. جتنے سوچاں گندیاں ہو جان اتنے عمل کدے ستھرے ہو سکتے. جتنے سوچاں گندیاں ہو اتنے عمل کدے ستھرے ہو سکتے. عمل ستھرے کرن واسطے سوچ نو ستھرا کرنا ضروری ہے تو سوچ نو ستھرا کرن واسطے اکھیاں نو ستھرا کرنا ضروری. اسے ہی گل رکھی جڑا ہے آج بھی اربا استعمال ہو رہا ہے. میرے کو وقت نہیں میں کیڑی کیڑی گل کراں. اے سوشل میڈیا جے دے اوتے نوجوان سارا وقت ضائع کر رہے سارا وقت ضائع کر رہے. پہلے دیہاتاں دے نوجوان گلی ڈنڈا کھیڈ کے تے جناب گیند بیٹ تے اس طرح چیزاں دیکھ کے تے کھیڈ کے تے ٹائم ضائع کرتے سن. شہراں وچ نوجوان ہن شہراں وچ بھی نوجوان موبائل تے ٹائم ضائع کرتے. جس قوم دے جوان جوانیاں ضائع کرو نا دا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. وقت ضائع مت کرو اس پہ. وہ وزیر کہنے لگا جی اس طرح کرو انہوں میرے حوالے کرو ساریاں گلاں تہاڈیاں منسی ساریاں منسی. کہ تو کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا. ایدہ دامن پا کے ایدی جوانی پا کے میں ایدی جوانی نو پلید کرنا ہے سب منسی. جوانی گندی کرنی ہے جوانی گندی کرنی ہے. وہ دشمن کی کوشش ہے تیری جوانی گندی کرنے کی. اس کی کوشش ہے تیری جوانی ناپاک کرنے کی. میں کہا میرے حوالے کرو جوانی. بادشاہ آقا نے گل سمجھ آنا لیے لے جائے نو کتنے دن چاہیے نہیں. اس نے کہا 40 دن چاہیے 40 راتاں میرے گھر گزارے. وہ دسیا کوئی نہیں معاملہ کے لے کے وہ وزیر اپنے گھر آ گیا تے سائڈ نال بٹھایا تے گھر گیا. نازا نال پلی ہوئی وزیر دی تھی نازا نخرے نال پلی ہوئی تے او دے کول جا کے آکھن لگیا اوتھے میں بیٹھک وچ ایک نوجوان بٹھایا ہے ان پتہ کوئی نہیں کہ کس رنگ وچ تے کس چکر وچ آیا ہے. او دے کول جا 40 راتاں واسطے آیا ہے. مشکل کام اور کوئی نہیں. ادھے کپڑے پا ادھی ننگی ہو چلی جا. او دی جوانی برباد کرنی ہے جوانی پلید کرنی ہے. او دو بعد بادشاہ جانے اے جانے تے میں جانا. کہ جی گالی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. بڑا آسان کام ہے. یہ دشمن پرانا طریقہ استعمال کر رہا ہے عورتوں کو استعمال کرنے کا. میں ایک اشارہ صرف دیتا ہوں آج بھی قادیانی عورتوں کو استعمال کر کے میرے جوانوں کو قادیانی کر رہے ہیں. آج بھی کر رہے ہیں. ایسی ان کی مجبوریاں بنا دی جاتی ہیں. پہلے سوشل میڈیا پہ جناب صرف دوستی کی حد تک ہوتے ہیں. میرا نوجوان تو دوستی کو اچھا سمجھتا ہے. وہ لڑکیوں کی رو میں بہ جاتا ہے پھر کرتے تھوڑا آگے ہی چلا جاتا ہے. جب جرم کر بیٹھتا ہے تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا یہ خالی میں دینی اعتبار سے جرم نہیں کر رہا اپنی ذات اور اپنے جسم کے اعتبار سے بھی جرم کر رہا ہوں. اس کے جسم میں ایسی کوئی نہ کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے. میں اختصار سے عرض کرتا ہوں سمجھنے والے سمجھ جان گے کہ اس تو بعد جناب بندے نے جسے پتا چلتا ہے کہ میں تو جناب مہینے ڈیڑھ کا مہمان رہ گیا تو مہینے ڈیڑھ کا مہمان رہ گیا تو میرا تو چوکا چھینے والا میں تو مرنے والا. بندہ ڈاکٹر نال مشورہ کرے تے ڈاکٹر آتا ہے گل نہیں کسی نال کرنی تینوں فلان مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اے ڈال خدا کا حل کے اے دے ہوتے تے 2 کروڑ روپیہ لگتا ہے. اے دے ہوتے تے 2 کروڑ جب 15-20 ہزار دا موبائل قسطاں تے لے ہوے تو او 2 کروڑ دا نام سن کے پریشان ہو جاندا ہے. او پھر جناب جسلے او آج کل رابطہ نہیں کر رہا. میں حقیقت بات آپ کے سامنے رکھ انہوں نے کہا بس میرے ساتھ یہ پرابلم ہوگا. پرابلم ہم دور کریں گے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے فلاں بیماری لگ گئی فلاں جگہ ملے کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے. ڈاکٹر نے پتہ ہوتا کہ جی 2 کروڑ کے 4 کروڑ بھی دے ساں شادی بھی کر ساں گڈی بھی دے ساں کوٹھی بھی دے ساں. وہ ایڈی چنگی تو میری دوست ہو سکا کوئی چنگی والی گالی کوئی نہیں. تو اپنا کلمہ چھوڑ کے مرزے دا کلمہ پڑھ سب کچھ اسی صدقے دے بارے تو نے سمجھا ہی نہیں. دشمن کون سے حربے استعمال کر رہا ہے. اے میرے بزرگ بھی ذرا میں بسادہ احترام گزارش کرنا نوجوان بچیاں نو جناب 8-9 سال تو انہاں دی عمر شروع ہوندی ہے. جے تسی انہاں دے ہتھاں وچ موبائل دے دیں تانوں نہیں پتا کیا کر دے انگلیوں کے پیچھے سورج چھپانے کی کوشش کرتے ہو. تلاوتاں سن دیں تانوں بھی پتہ جڑیاں تلاوتاں سن دیں انہاں نوں بھی پتہ جڑیاں تلاوتاں سن دیں. بچے تیرے دشمن دے گیا تو صرف اس میں راضی ترقی ہو گئی ہے اور اس کے ذریعے ہم بڑے آگے جا رہے ہیں. بڑی جناب معلومات مل گئی ہے ہمیں اور بڑی ترقی ہو رہی ہے.
سکے پیو نو بھی پتہ نہیں ہوندا میرے نال جڑا لمحہ پیا ہویا 2 کروڑ دے چکنا چے اے بے ایمان مرتد لمحہ پیا ہویا سکے پیو نو بھی اللہ اللہ نہ کرے ایتھے انہاں نوجواناں چوں میرے بچیاں چوں کوئی ایڈا ڈنگیا ہویا بیٹھے ہوئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن اس طرح ہے اس راستے پہ مت چلو جس کے آگے جہنم آتی ہے اس راستے میں مت چلو جس کے آگے کھائی آتی ہے آگے راستہ بند ہے آگے آگ آتی ہے جس راستے پہ چلو گے آگے وہی آئے گا لاہور کی طرف جاؤ گے تو آگے پشاور نہیں آئے گا سمجھو حقیقت کو میں اختتام کی طرف چلتا ہوں بات لمبی ہو جاتی ہے وہ جناب اس وزیر نے اپنی بیٹی کو بھیج دیا رات پہلی ہے تو او جناب ادھے کپڑے تے ادھی ننگی تے او دے سامنے آ کے نادو انداز دسے تے انہوں اپنی طرف توجہ کرن دی کوشش کرے تے اے نوجوان ہے جناب نفل پہ پڑھدا ہے تے رب دی بارگاہ سجدے پہ ادا کردا ہے جے سجدے تو گل ختم ہوئے تے گنبد خضرا دا جناب تصور کر کے تے حضور دی ذات تے درود و سلام پہ پڑھدا ہے وہ بیٹھی رہی ساری رات بیٹھی رہی تے فجر دے ویلے سحری دے ویلے او دے دل چ خیال ہو سکتا ہے انہاں دی کوئی بڑی رات ہوے شب قدر ہوے شب برات ہوے ہو سکتا ہے کوئی جناب انہاں دی شب برات ہوے لیلۃ المعراج ہوے اے عبادت سے مگن کوئی گل نہیں 40 راتاں کل آ جاساں کل آ گئی 5 راتاں 10 گزر گئیاں 20 گزر گئیاں 30 گزر گئیاں 39ویں رات آ گئی اختتام کی طرف چلتا ہوں سیکنڈ لاسٹ 39ویں رات آ گئی نوجوان ہے اج بھی عبادت سے مشغول ہے وہ لڑکی سامنے بیٹھی ہوئی ہے نادو انداز پہ دستی ہے توجہ دی طلب کرن دی کوشش پہ کرتی ہے اے سجدے پہ کردا ہے رب دی عبادت پہ کردا ہے تے نبی دے قصیدے پہ پڑھدا ہے تے حضور دے ذات تے درود و سلام پہ پڑھدا ہے 39ویں رات تو چیخ پئی چیخ کے آکھن لگی او خدا دے بندیا سچ دس تو بندہ ہے یا فرشتہ ہے سچ دس بندہ ہے یا فرشتہ ہے او تو جوان نہیں ہے او تو انسان نہیں ہے تیرے اندر غفلت ذرا نہیں آتی سستی نہیں آتی اور تیرا دل عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا تیرے اندر گناہوں کا مادہ نہیں رکھا گیا وہ کس مٹی دا بنے ہیں تو جوان نہیں ہے اس نوجوان نے نگاہ جھکائی آکھیا میں تینوں پیغام دینا چاہتا جوان ضرور ہاں پر میں جوان بعد وچ ہاں فاطمہ پاک تے بابا دا غلام پہلے ہاں جوان ضرور ہاں پر جوان بعد وچ حسین دے نانے دا غلام پہلے ہاں حسین دے نانے دا غلام پہلے ہاں اور لڑکی قدم گری جتنا ہو سکیا اس اپنا جسم ٹکیا اس کا پورا پردہ بھی کرساں سب کچھ ہاتھ جوڑ کے میں نے بھی کلمہ پڑھا دے اس نبی دی کنیز بنا میں نے بھی کلمہ پڑھاؤ سکیا وہ تینوں کیا ہویا ہے تو کوئی قرآن کی آیت میں تیرے آگے نہیں پیش کی تھی کوئی حدیث نہیں پیش کی تھی اسلام کی حقانیت دے دلائل نہیں رکھے تیرے آگے تو کیوں منے ہیں وہ ذاکہ ہے میں حقانیت دے اور کوئی دلائل نہیں رکھے لیکن تیریاں 40 راتاں ویکھیاں تیز نتیجے دے پہنچیاں اوہ مدینے والی تربیت تے میں صدقے نہ جاواں مدینے والے دی تربیت تے میں واری نہ جاواں او جس نبی دا کلمہ گو صدیاں بعد او دی تعلیمات تے عمل کرنا والا نوجوان اتنا عظیم ہے او مدینے والا نبی کتنا کریم ہوے گا جدا غلام اتنا عظیم ہے او نبی کتنا کریم ہوے گا جوانوں اج دی محفل دا پیغام ہے حضور نال پیار کرنا ہے حضور نال پیار کرنا ہے تے انے ماں پیار کرنا ہے انے ماں پیار کرنا ہے نماز روزے دی پابندی کرنی ہے بے حیائی تو دور رہنا ہے اگر چاہتے ہو کہ اے دین ساڑی نسلوں تک جاوے تے اپنیاں جوانیاں حضور دے عشق میں جوانیاں ستھریاں گزارو اللہ رب العزت ہمیں ٹوٹ کے حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا